ایک بھی افیکٹو اس سوسائٹی کا اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. سوسائٹی میں صفائی کا نظام بھی بہت اچھا ہے, سیکیورٹی بہت اچھی ہے. ممتاز سٹی کی لوکیشن کی وجہ سے ریٹ اوپر گئے ہیں, یا یہاں پہ کیا ایسی خوبی ہے کہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کنسٹرکشن تو ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہے, ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں, لوکیشن میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم جس بھائی کے پاس موجود ہیں, ان کا ممتاز سٹی کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. یہ عدیل بھائی ہیں جو ہمارے سینئر بھی ہیں, ٹائم ویلیو ان کا آفس ہے ممتاز سٹی کے اندر. فرسٹ ڈے سے انہوں نے اس کا کام کیا اور سائٹ پہ بیٹھ کے کام کیا. جو لوگ سائٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن بھی اچھی ہوتی ہے, ان سے آپ کو بھی گائیڈنس ملتی ہے اور اچھی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو آج ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے اور کچھ سوالات کریں گے ممتاز سٹی کے حوالے سے کہ آنے والا وقت کیسا ہے, یہاں پہ ریٹ کیا ہے, یہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو ہم عدیل بھائی سے کچھ سوالات کریں گے, اور ان کا آفس مین روڈ کے اوپر موجود ہے. عدیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ اچھا عدیل بھائی, آج آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ سب سے پہلے. اس کے علاوہ ہم لوگ اب ایک نیا چیز کا کنسیپٹ شروع کیا میں نے, بہت سارے ہمارے دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو پہ, تو وہ ان کے سوالات ذہن میں ہو رہے تھے, وہی ہم نے سوالات آپ سے کرنے ہیں, تو آپ نے ان کو بیٹھے اوورسیز بھائیوں کو جواب مل سکے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ممتاز سٹی کی لوکیشن کی وجہ سے ریٹ اوپر گئے ہیں, یا یہاں پہ کیا ایسی خوبی ہے کہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات ریاض بھائی یہ ہے کہ جو ہے نا لوکیشن وہ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر میں سی ڈی سیکٹر کی مثال دوں تو میرے خیال کی بری ہوگی. ایک سیکٹر ہے آپ کا G7, اس کے سامنے آپ کا F7. اب G7 کی پرائس بہت ڈفرینٹ ہے, F7 کی پرائس بہت ڈفرینٹ. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کی لوکیشن میں بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح جو کوئی بھی پروجیکٹ ہے, جیسے ہم ممتاز سٹی کی مثال لے لیتے ہیں, برابر کے نیبر سوسائٹی ہے ٹاپ سٹیز کی مثال لے لیتے ہیں. کشمیر ہائی وے جب سے تھرو ہوا ایئرپورٹ کی وجہ سے, آگے انٹر لنک ہوا ایئرپورٹ کی وجہ سے, تو پرائسز یہاں پہ بہت زیادہ بوسٹ کی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سب سے بڑی جو ایک جو پلس پوائنٹ ہے دونوں سوسائٹیز میں, چاہے ٹاپ سٹی ہو یا ممتاز سٹی ہو, ایک تو یہ ہے کہ یہ رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں, RDA سے اپرووڈ ہیں. دوسرا سالڈ لینڈس ہیں ان کی. تیسرا جو مین ہے وہ رجسٹرڈ ہی ہے, یہاں پر رجسٹری ہوتی ہے. میں آپ کی بات کرتا ہوں عدیل بھائی, بہت سارے لوگوں نے اس میں تو نو ڈاؤٹ, لوگوں کو خود بھی پتا کہ یہاں پہ 50 لاکھ سے شروع ہوتا جب مارکیٹ ڈاؤن تھی, اور آج تقریباً 5 لاکھ کروڑ کو ٹچ کر رہا ہے. تو کوئی ایسی خوبی ہوگی جو آپ جس میں آپ نے بات کی کہ ان کی ایکسیس اور لوکیشن بڑی کمال ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا, یہ چیز آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح صفائی کا اور گرین بیلٹ کا کنسٹرکشن تو ڈیلی بیس پہ ہو رہی ہے, ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں, لوکیشن میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو یہ دو چیزیں ایسی آپ کو تھوڑا سا نظر نہیں آتا کہ اس کو اگر بہتر کیا جائے, مینجمنٹ اگر اس پہ تھوڑا سا اور فوکس کر لے تو یہ اور بہتر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے, بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. سوسائٹی اسپیشلی جو ممتاز سٹی کی مینجمنٹ ہے, دے آر ویری گڈ, بیسیکلی ہے ہی ڈیولپر ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو میری یہ سجیشن ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا انہینس کریں. ٹھیک ہے, جو کہ روڈس ہیں ان کی طرف آئیں, فائنل کارپیٹنگ کی طرف جانا چاہیے ان لوگوں کو, جس کی وجہ کیونکہ فائنل کارپیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے لوگ اور انہینس ہو جاتی ہے سوسائٹی کی. آپ خود ڈیولپ کریں, آپ کو یہ چاہیے ایز اے سجیشن, اگر کوئی میری بات میں نے سینئر مینجمنٹ تک پہنچا دے تو ان کو یہ میری ایڈوائس ہے. اچھی بات ہے, لوگ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ممتاز سٹی کے اوپر. ممتاز سٹی بہت پرانی ہے, کوئی ایک بھی افیکٹو اس سوسائٹی کا اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ آپ نے یہ بڑے کمال کے, یہ بڑی بڑی چیز ہے کہ جو لوگ بہت ساری جگہوں پہ نا مائنس فائلیں اور پلاٹ لوگ بڑا سوچتے ہیں, تو یہ آپ نے لفظ سنے ہیں, یہاں پہ کوئی ایک فرد نہیں ہے جس کو ممتاز سٹی سے لاس ہوا یا پوزیشن نہ ملا, یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. دوسری بات, سوسائٹی میں صفائی کا نظام بھی بہت اچھا ہے, سیکیورٹی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں وہ سارے بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ وہ بیکورڈ ایریا سے آئے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایسا سین نہیں ہے. یہاں پہ دونوں سوسائٹیز میں ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لٹریٹ لوگ ہیں, بزنسز بہت سارے گرو کر رہے ہیں یہاں پہ. اور جو پرائسز جیسے میرے پیارے بھائی ریاض میں نے کہا کہ 4 سال پہلے 50 لاکھ کا پلاٹ آج 1 کروڑ کو ٹچ کرایا ہے, تو میں ریاض بھائی کی انفارمیشن تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ 4 سال پہلے
پلاٹ کی جو ویلیو تھی وہ تھی 40 to 45 lakhs. ٹھیک ہے. 4 سال کے اندر جو جمپ آیا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہے. مطلب آپ کا نارمل پلاٹ جو ہے وہ 88 سے 90 لاکھ روپے کے ان بٹوین نارمل پلاٹ, اور اگر اچھی لوکیشن کا پلاٹ ہوگا تو وہ 95 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان 5 لاکھ اچھا جائے گا. عدیل بھائی یہاں پہ چیز ہے, اگر جو نئے لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا, تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو 50-60 لاکھ بجٹ میں انویسٹمنٹ کر لیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اپارٹمنٹ میں لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 سے 5 5 اسٹار ہوٹل پہلی دفعہ پاکستان میں اور صرف ممتاز سٹی میں بن رہے ہیں, کوئی تو ایسی ریزن ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلاٹ کے علاوہ بھی لوگ شاپ یا اپارٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کیسی رہے گی, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2, دوسرا کہ اگر 50-60 لاکھ کے بجٹ میں کوئی پلاٹ بھی یہاں پہ لوگوں کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ کوئی ایسی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس ممتاز سٹی کے اندر؟ بالکل ایسی اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ لینڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے 2 نئے بلاکس جو بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ ایک ہے جیلم اور ایک ہے نیلم, لیکن وہ لائے کرتے ہیں آپ سے, آپ کے کہہ لیں کہ 60 سے 70 لاکھ روپے کے درمیان. ٹھیک ہے, وہاں پہ پوزیشن بھی ہے آن گراؤنڈ, آپ آج خریدیں کل گھر بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, پانی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, پانی یہاں پہ سپلائی کا ہے. ٹھیک ہے, اور صاف ستھرا پانی ہے. جو بیسک ایمینٹیز یہاں پہ چاہیے ایک سوسائٹی میں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہے, سب ہے. کیونکہ میں خود یہیں کا رہائشی ہوں, مجھے یہاں پہ 6 سال ہو گئے ہیں, آفس رن کرتے 2 سال ہو گئے, میری خود کی رہائش ہے یہاں پہ. تو ڈیفینیٹلی میں نے اس کو کسی وجہ سے ہی چوز کیا ہے. اور اپارٹمنٹ کو یا شاپ کو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ منیمم کتنی 20-30 لاکھ سے بھی کوئی ایسی چیز ہے چھوٹی شاپ یا اپارٹمنٹ جو تیار ہو؟ کیونکہ لوگ اب چیز ڈھونڈ رہے ہیں سولڈ پراپرٹی, یہ میں الفاظ بول رہا ہوں, اب لوگ سولڈ پراپرٹی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں بہت ساری فائلوں سے. اور اس میں کوئی ایسی چیز تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا بس شارٹ میں بتا دیں کہ اگر 20-30 لاکھ کا بھی بجٹ ہے اور 1 کروڑ کا, تو کیا اس میں بھی چیزیں تو مل سکتی ہیں؟ 30 سے 35 لاکھ روپے کے درمیان آپ کو شاپ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے ایزیلی. ٹھیک ہے, اور اچھے پلازا میں مل جاتی ہے. اس کا رینٹ کتنا آ رہا ہوگا؟ رینٹ 25 to 30,000. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ 1% لگا لیں ریٹ آلموسٹ. ٹھیک ہے, 0.8% لگا لیں ریٹ ملتا ہے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اچھے, بہت اچھے ٹاپ کوالٹی کے اپارٹمنٹس بنے ہیں یہاں پہ, جو صرف رہائشی اپارٹمنٹس. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. نارمل جو اپارٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں 1 بیڈ روم کا, وہ آپ کو 50 سے 65 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیار ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فیملی بلڈنگ میں جاتے ہیں بہت ٹاپ نوچ ہو تو وہ آپ سمجھ لیں گے تقریباً 85 لاکھ روپے سے لے کے تو 1 کروڑ 20-25 تک ان بٹوین. لیکن اس کا رینٹ بھی تو اچھا ہوگا. رینٹ بہت اچھا ہوگا ڈیفینیٹلی, ایمینٹیز بہت اچھی ہوں گی, بلڈنگ بہت اچھی ہوگی, مینجمنٹ بہت اچھی ہوگی, صاف ستھری چیز ہوگی. لاسٹ میں تھوڑا سا میں آپ سے پہلے بھی انفارمیشن لے چکا ہوں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ممتاز سٹی کے اندر انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہمیں چند ایک آپشن مل رہے ہیں اپارٹمنٹ کے اندر, جس میں 10-15 لاکھ روپے پے کر کے بھی آپ لانگ ٹائم اگر 2-4 سال کا ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کیسی چیز ہے ان کا پروجیکٹ بن رہے ہیں؟ جی پروجیکٹ ان کے بن رہے ہیں, 3 سے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ان کے رننگ پروجیکٹس. ٹھیک ہے, ان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل پیٹنٹ سوسائٹی ہے, پیٹنٹ بلڈرز ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہم نے کچھ سالوں میں پہلے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے نام نہیں لوں گا میں, جو کہ لوگوں کو سہانے خواب دکھا کے اور بالکل کچھ بھی آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے. صرف ایک گراؤنڈ بریک کیا انہوں نے, 1-2 فنکشنز کیے اور آپ کے پیسے لے کے کہاں غائب ہو گئے, کسی کو نہیں. عدیل بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کو آپ نے اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو آپ کویشچن بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کی انفارمیشن آپ کو اس چینل سے ملتی رہیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.